نور مانا تو علی کو بھی نور ماننا پڑے گا، اس لیے کہ نبی کہہ رہے ہیں انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ توجہ، ایک جگہ آج سے تقریباً 9 سال پہلے ایک جگہ ہے جھارکھنڈ میں ایک جگہ ہے ڈالٹن گنج، میری تقریر ہو رہی تھی وہاں۔ کیا ہو گیا میری جان، کیا پریشانی ہے تم لوگوں کو؟ بولے حضرت میری جان مجھے بولنے دو، توجہ، میری تقریر ہو رہی تھی جھارکھنڈ میں ڈالٹن گنج میں، 9 سال تقریباً ہو گئے، اس سے زیادہ کا عرصہ۔ میں اسی حدیث پہ گفتگو کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری وانا وعلی من نور واحد، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ جب میری تقریر ہو گئی بھائی میں تھوڑا دوسرے مزاج کا خطیب ہوں، ہاں یا تو میں چھوڑ ہی دوں گا، پھر یہ چیزیں چلتی رہیں تو واقعاً میں چھوڑ دوں گا۔ ان عورتوں کو چپ کراؤ ذرا، انہیں بتاؤ کہ امام حسین کے ہی ذکر پہ معجزہ ہوتا ہے، اور 10 عورت ایک ساتھ بیٹھ کر خاموش رہ جائے تو یہ معجزے سے کم نہیں ہے۔ اور معجزے کیوں کیا کام، تھوڑا معجزہ دکھا دیا جائے آج۔ پوری توجہ، میری تقریر ہو گئی، دعا تمامی ہوئی۔ اچھا، علی کا بغض، علی کی دشمنی، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بیمار کو چھپنے نہیں دیتی۔ ہاں، اگر یقین نہیں ہونا اپنے اگل بغل میں چہرے دیکھتے رہو۔ جب دیکھو میں جب ذکر علی کرتا ہوں نا مجھے بڑا مزہ آتا ہے، اس لیے کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ مجمع میں کچھ منحوس چہرے اور منحوس ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، شجروں کو پتہ چل جاتا ہے، تو جب ذکر علی ہو تو شجرے کھلے رہیں، چہرہ کھلا رہے۔ ہاں توجہ، میں دعا تمامی کر رہا تھا کہ وہاں کا جو لوکل مولوی تھا مسجد کا امام صاحب، اسے برداشت نہیں ہوا، علی کا بغض بھر گیا اور اسٹیج میں چڑھ گیا، اور چڑھ کے اس نے مائک لے کر کہا کہ ابھی جو شبیر علی وارثی صاحب حدیث روایت بیان کر رہے تھے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری وانا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ نبی نے فرمایا اس کی ایک بھی دلیل نہیں ہے، ایک کو دلیل نہیں ہے۔ بنگلور کے جوانوں، یا تو اس کی قسمت خراب تھی کہ میں اسٹیج سے اترا نہیں تھا، یا تو میرے مولا کو اپنے نوکر سے جواب دلوانا تھا۔ میں نے مائک ہاتھ میں لیا، میں نے کہا مولوی ایک چھوڑ، 7 دلیل ابھی نہ دی تو علی کی نوکری کا فائدہ ہے۔ میں نے کہا پہلا حوالہ سنو، پہلا حوالہ امام احمد بن حنبل، بتائیے کون ہے؟ یہ سنیوں کے فقہ کا بہت بڑا امام ہے، ائمہ اربعہ میں اہل سنت والجماعت کا امام احمد بن حنبل، اور ہم علی والے امام احمد بن حنبل کا بڑا احترام کرتے ہیں، بہت تعظیم کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سنو گے، یہ سنیوں کے فقہ کا وہ پہلا امام ہے احمد بن حنبل کہ جس نے مولا علی کا نام خلافت راشدہ کے فہرست میں شامل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کب سے کھڑا ہے بیٹا میرے بھائی؟ توجہ، امام احمد بن حنبل سنیوں کے فقہ کا وہ پہلا امام ہے جس نے مولا علی کا نام خلافت راشدہ کی فہرست میں شامل کیا۔
اور علی کو پہلی مرتبہ خلیفہ راشد تسلیم کیا، ورنہ امام احمد بن حنبل سے پہلے مسلمان اور سو کال سنیت جہالت کے اس دلدل پر کھڑی تھی کہ مسلمان علی کو خلیفہ راشد نہیں مانتا تھا۔ پہلا سنیوں کا فقہ امام ہے احمد بن حنبل، جس نے علی کا نام خلافت راشدہ کے لسٹ میں شامل کیا۔ اور سنو، امام احمد بن حنبل یہ سنیوں کے فقہ کا پہلا امام ہے جس نے یزید کو کافر ڈکلیئر کیا، یزید پر لعنت کی اور لعنت کرنے کا حکم بھی دیا۔ پہلا امام جس نے یزید کو کافر کہا، یزید کو کافر کہا۔ عجیب بات ہے نا، کوئی صحابہ کو برا کہے وہ کافر ہو جاتا ہے مولوی کی نظر میں۔ دیکھو، ہم مولوی سے ہماری لڑائی کیا ہے؟ مولوی کہتا ہے صحابی کو برا نہ کہو، اور ہم کہتے ہیں بروں کو صحابی نہ کہو۔ فرق ہے دونوں میں۔ اب کبھی اس پہ بعد میں گفتگو ہوگی، توجہ، پوری توجہ آخری آدمی تک۔ امام احمد بن حنبل نے پہلی مرتبہ یزید کو کافر کہا۔ عجیب بات ہے نا، عجیب بات ہے، کوئی صحابی کو اگر برا بول دے مولوی کہتا وہ کافر ہے، اور کوئی نبی کے بچوں کو ذبح کر دے وہ مسلمان رہتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے یزید کو مسلمان وہ منحوس کہتے ہیں جو ابو طالب کو کافر کہتے ہیں۔ تو جن کی نظر میں یزید مسلمان ہوگا، یقیناً ان کی نظر میں ابو طالب کافر ہوگا۔ توجہ، پوری توجہ۔ امام احمد بن حنبل، اچھا تم بھی میرا بڑا امتحان لیتے ہو، چاہتے ہو خون جگر نکال کے تمہارے قدموں میں ڈال دوں۔ چلو آج سنا بتا دیتا ہوں، ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ہم امام احمد بن حنبل کو اتنا کیوں مانتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن احمد۔ ایک روز عبداللہ ابن احمد اپنے باپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھ کر کہنے لگے، بابا امام احمد بن حنبل مجھے 20 بڑے صحابہ کا نام لکھوائیے، 20 بڑے بزرگ صحابہ کا نام مجھے لکھوا دیجئے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا جا کاغذ اور قلم لے کر آ، کرتاس اور قلم لے کر آ۔ عبداللہ ابن احمد گئے، کاغذ اور قلم لے کر آئے، کہا بابا مجھے 20 بڑے صحابہ کا نام لکھوائیے۔ امام احمد بن حنبل نے 20 صحابہ کا نام لکھوا دیا۔ جب نام لکھوا دیا، عبداللہ ابن احمد بیٹا آپ کرو وہ ہاں چھوڑو۔ جب 20 بڑے صحابہ کا نام امام احمد بن حنبل نے لکھوا دیا تو بیٹا حیرت سے باپ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا بیٹا عبداللہ کیا ہو گیا؟ عبداللہ نے کہا بابا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے دل میں مولا علی کا اتنا بغض بھرا ہوا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا وہ کیوں بیٹا؟ کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ 20 بڑے صحابہ کا نام لکھوائیے، آپ نے مجھے سارے 20 بڑے صحابہ کا نام لکھوا دیا مگر علی کا نام اب تک نہیں لکھایا۔ امام احمد بن حنبل نے مسکرا کر کہا بیٹا عبداللہ تو نے مجھ سے صحابہ کا نام پوچھا تھا، اہل بیت کا نام بیٹا تو نے مجھ سے صحابی کا نام پوچھا تھا، اہل بیت کا نہیں۔ علی تو اہل بیت میں ہے، اور اہل بیت کا صحابہ سے کیا قیاس؟ صحابہ در والے ہیں، اہل بیت گھر والے ہیں۔ صحابہ نوکر ہیں، اہل بیت مالک ہیں۔ کیسا مقابلہ ہے بھائی؟ چھوڑ دو
اس کو کہو مائک کو بالکل ٹچ نہ کرے. ہاں میری تقریر سے کسی کا باکس نہیں پھٹتا, صرف منافقوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. سبحان اللہ. صحابہ کا اہل بیت سے کیا مقابلہ. علامہ ڈاکٹر طاہر القادری, کسی نے ان سے پوچھا بتائیے صحابہ میں اور اہل بیت میں کیا فرق ہے. سننا, علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کہتے ہیں صحابہ وہ ہیں جو نبی سے شانہ ملا کر چلتے ہیں. صحابی وہ ہوتا ہے جو نبی سے شانہ ملا کر چلے, اور اہل بیت وہ ہیں جو شانے سے شانہ ملا کر نہیں, شانوں پر چلے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اہل بیت جو نبی کے شانوں پر چلے. توجہ, اب بات سمجھ میں آئی کہ نبی کے نور ہونے کا انکار کیوں کیا. میں نے کہا 7 دلیل. پہلا حوالہ امام احمد بن حنبل نے اسے اپنی مستند کتاب فضائل الصحابہ میں لکھا. دوسرا, تیسرا, امام طبرانی نے اسے اپنی مستند ترین کتاب المعجم الکبیر اور المعجم الاوسط میں لکھا. امام حاکم نیشابوری نے اسے المستدرک علی الصحیحین میں لکھا. امام خازمی نے اسے اپنے مناقب میں لکھا. امام نسائی نے اسے اپنے خصائص میں لکھا. عبید اللہ امرتسری نے اسے ارجح المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب میں لکھا. اور ملا صالح کشفی السنی الحنفی الترمذی نے اسے کوکب دری فضائل مرتضوی میں لکھا. مولوی پریشان ہو کر میری طرف دیکھنے لگا, آگ باہر آ گئی. میں نے کہا پھٹی آنکھوں سے کیا دیکھ رہا ہے. کہنے لگا میں نے تو ایک حوالہ مانگا تھا, آپ نے تو 7 دلیل دے دی, وجہ کیا ہے. میں نے کہا میں حسین کا نوکر ہوں اور حسین کی بارگاہ میں کوئی ایک مانگتا ہے تو 7 عطا کیا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. توجہ دلانا گرامی. اور امام احمد بن حنبل کا متن پڑھنے لگا. فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل اس حدیث کو یوں نقل کرتے ہیں کہ نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا. تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے میرے اور علی کے نور کو آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے پیدا کیا. آدم کو پیدا کرنے سے 14,000 سال پہلے اللہ نے میرے اور علی کے نور کو پیدا کیا. میں اور علی عرش پر ہمارا نور معلق تھا. ہم 14,000 سال تک اللہ کی تسبیح کرتے رہے. اللہ نے آدم کو پیدا کرنے سے 14,000 سال پہلے میرے اور علی کے نور کو پیدا کیا. اب مجھے ایک جملہ کہنے دو, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے نبی کا نور تھا تب سے علی کا نور تھا. یعنی مجھے وہی جملے کہنے دو, زمین نہ تھی علی تھا, آسمان نہ تھا علی تھا, چاند نہ تھا علی تھا, ستارے نہ تھے علی تھا, کہکشاں نہ تھا علی تھا, درخشاں نہ تھا علی تھا, فرشتے نہ تھے علی تھا, حوریں نہ تھی علی تھا, غلمان نہ تھا علی تھا, جنت نہ تھی علی تھا, کوثر نہ تھا علی تھا, عرش نہ تھا علی تھا, فرش نہ تھا علی تھا. ارے میرے سنیوں صوفیوں, تمہیں بڑا پریشان کرتا ہے نا مولوی, اس لیے کہ جس صوفی کی درگاہ میں چلے جاؤ ایک ہی نعرہ لگتا ہے, دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر, دمادم مست قلندر. ٹھہرو, علی کا پہلا نمبر. مولوی پریشان ہو کر کہتا ہے نہیں نہیں, علی کا پہلا نمبر نہ کہو, علی کا چوتھا نمبر کہو. میں کہتا ہوں مولوی آج کے بعد سے یہ بحث کرنا بند کر دے کہ علی کا پہلا نمبر یا علی کا چوتھا نمبر. وجہ یہ ہے کہ نمبر نہ تھا, علی تھا. نمبر نہ تھا, علی تھا. سبحان اللہ. حضرت احمد رضا خان بریلوی وہ فرماتے ہیں
کہ جس طرح میرے نبی نے سارے نبیوں کو ازل سے نبوت تقسیم کی ہے، اسی طرح مولا علی نے سارے ولیوں کو ولایت تقسیم کی ہے۔ میری بات نہ صحیح، حضرت احمد رضا خان صاحب قبلہ کی تو بات مانو، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے نبی تھا تب سے علی تھا، تب سے علی تھا۔ یہی وجہ ہے حضرت شمس تبریز رحمت اللہ، جانتے ہو نا شمس تبریز، نہیں سمجھ پائے شمس تبریز کو۔ مولانا روم اپنی لائبریری میں بیٹھے ہیں، کتابوں کا خزانہ لگا ہوا ہے، شمس تبریز آئے، آنے کے بعد کتابوں کو دیکھا، علی کا قلندر ہے، دیکھا، دیکھنے کے بعد مولانا روم سے پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے؟ مولانا روم نے کہا یہ علم اس کے تو نہیں جانا، یہ علم ہے جو تم نہیں جانتے۔ مولانا شمس تبریز خاموش رہے۔ مولانا روم کو کہیں جانا تھا، مولانا روم نے کہا شمس تھوڑی دیر کے لیے ذرا بیٹھنا، میں کچھ کام سے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں لوٹتا ہوں۔ مولانا روم گئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے، کیا دیکھا؟ ان کے جتنے شاگرد ہیں حضرت شمس تبریز کو پکڑے ہوئے۔ مولانا روم نے کہا کیوں پکڑے ہوئے ہو؟ تو شاگردوں نے کہا انہوں نے آپ کی ساری کتابیں کنویں کے پانی میں پھینک دیا ہے۔ مولانا روم کنویں کے پاس گئے، دیکھا ساری زندگی کی محنت کتابیں کنویں میں پڑی ہیں، آنکھ سے آنسو نکل گئی۔ ایک مرتبہ کہنے لگے شمس تم نے کیا کیا؟ میری ساری محنت برباد کر دی۔ حضرت شمس تبریز نے کہا ٹھہرو۔ کہنے کے بعد ایک مرتبہ کنویں میں کودے، کودنے کے بعد ایک ایک کتاب نکالنے لگے، نکال کر مولانا روم کے ہاتھوں میں دینے لگے۔ اب جب مولانا روم نے کتاب لیا تو کتاب ایک پیج بھی بھیگا نہیں تھا، ایک ورق بھی تر نہیں تھا، ساری کتابیں جیسی تھی ویسی باہر آ گئی۔ مولانا روم پریشان ہو گئے، پریشان ہونے کے بعد ایک مرتبہ شمس تبریزی سے پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے؟ شمس تبریزی نے کہا یہ علم نجف کے تو نہیں جانی، یہ نجف کا بھیگ ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ علم نجف یہ علم نجف، یہ نجف کا علم ہے جو تم نہیں جانتے۔ کون ہے شمس تبریز؟ 40 سال دریا میں کھڑا ہے، کھڑے ہو کر ایک ہی ورد کر رہا ہے علی 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 علی۔ 40 سالوں تک ورد کیا۔ جب دریا سے باہر آئے غلاموں نے پوچھا کیا دیکھا؟ کہا آسمان کی بلندی سے لے کر کے تو سرا تک سب دیکھ لیا۔ کہا کیا نظر آیا؟ حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں، حضرت شمس تبریز کہتے ہیں تا صورت پیوند جہاں بود علی بول، تا نقش زمین بود سما بود علی بول۔ فرماتے ہیں جہاں دیکھا زمین کے ہر نقش و نگار میں علی نظر آیا، چاند کی چاندنی میں علی نظر آیا، سورج کی روشنی میں علی نظر آیا، پھولوں کی مہک میں علی نظر آیا، تاروں کی چمک میں علی نظر آیا، آسمانوں کی بلندی میں علی نظر آیا، زمینوں کی پستی میں علی نظر آیا، موجوں کی ٹھنڈک میں علی نظر آیا، تاروں کی چمک میں علی نظر آیا، ہر جگہ علی نظر آیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ہم آدم ہو، ہم شیش ہو، ہم ادریس ہو، ہم الیاس، ہم موسیٰ ہو، ہم عیسیٰ ہو، ہم حود علی بول۔ شمس تبریز کہتے ہیں کوئی آدم نہیں آیا تھا، کوئی موسیٰ نہیں آیا تھا، کوئی عیسیٰ نہیں آیا تھا، یہ ایک علی تھا جو کبھی آدم بن کر آیا، کبھی موسیٰ۔ دشمن مولا علی لعنت، دشمن مولا علی لعنت، نعرہ حیدری، علامہ
شبیر علی وارثی صاحب قبلہ علامہ شبیر علی وارثی صاحب قبلہ. ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کا ہاضمہ ڈسٹرب ہو گیا. علی کی عظمت ہی ایسی ہے کہ ہر کوئی برداشت نہیں کر پاتا. یہ لاؤ گلاس لاؤ. اس گلاس میں پانی ڈالو گے نا، جب پانی زیادہ ہونے لگے گا تو یہ اوور فلو ہو جائے گا، چھلک جائے گا. کیوں؟ اس کی جتنی اوقات ہے اتنی ہی کیپیسٹی یہ برداشت کر سکتا ہے. میں تو اب تک تمہیں شبیر وارثی جو علی جانتا تھا وہ سنا رہا تھا. میرا بھی دماغ خراب ہوا کہ میں نے تمہیں سمجھا دیا کہ شمس کس علی کو جانتا تھا. ابھی تو میں نے بتایا بھی نہیں کہ شہباز علی قلندر کس علی کو جانتا تھا. ابھی تو بتایا بھی نہیں کہ خواجہ کس علی کو جانتا تھا. ابھی تو بتایا بھی نہیں کہ وارث کس علی کو جانتا تھا. ابھی تو بتایا بھی نہیں کہ جبریل کس علی کو جانتا تھا. ابھی تو بتایا بھی نہیں کہ مصطفیٰ کس علی کو جانتا. تب کیا کرو گے اگر بتا دیا کہ سلمان کس علی کو جانتا تھا، اگر بتا دیا کہ ابو ذر کس علی کو جانتا تھا؟ اتنے میں ہاضمہ ڈسٹرب ہو گیا. اگر میں کہوں تو میرے اوپر فتویٰ لگ جائے گا. یہ میرا قول نہیں ہے، حضرت شمس تبریز فرما رہے ہیں. ہم آدم ہو، ہم شیس ہو، ہم ادریس ہو، ہم الیاس، ہم موسیٰ ہو، ہم عیسیٰ ہو، ہم ہود علی بود. فرماتے ہیں آدم بھی علی تھا، شیس بھی علی تھا، موسیٰ بھی علی تھا، عیسیٰ بھی علی تھا. اب اس کی وجہ سمجھاتا ہوں کیوں کہا انہوں نے. جب اللہ نے میرے نبی کے نور کو خلق کیا، یہ نور عرش الہی پر معلق تھا. سننا چاہتے ہو یا ختم کر دوں جوانوں؟ مجھے معلوم ہے فدرہ چندہ سنا کر تمہاری سماعت برباد کر چکا ہے ملا. ہاں گھی ہضم نہیں ہوتا جلدی ہے. توجہ، 14,000 سال پہلے بعد خلقت محمد کے اللہ نے آدم کو خلق کیا. قرآن پڑھو قرآن. اللہ کہہ رہا ہے جب ہم نے آدم کے پتلے میں اپنی روح پھونک دی تو میں نے سارے فرشتوں سے کہا سجدے میں جاؤ. سب کے سب سجدے میں ہیں. وہ روح کیا ہے؟ اللہ نے آدم کی پیشانی میں نور محمد کو رکھا. اللہ نے جبین آدم پر، آدم کی پیشانی پر نور محمد کو رکھا. سارے فرشتوں نے نور محمد کی زیارت کی، سب کے سب سجدے میں گئے. آدم نے پوچھا مالک یہ کس کا نور ہے؟ اللہ نے کہا آدم تمہیں پتا نہیں، میں محمود ہوں یہ محمد کا نور ہے. میں اعلیٰ ہوں یہ علی کا نور ہے. میں فاطر السماوات ہوں یہ فاطمہ کا نور ہے. میں قدیم الاحسان ہوں یہ حسن کا نور ہے. میں محسن ہوں یہ حسین کا نور ہے. یہ پنجتن کا نور ہے بے دم. یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. یہ بھی ہضم نہیں ہو رہا ہے مولوی کو. توجہ، آدم نے کہا مالک تو نے یہ نور میری پیشانی پر رکھا ہے تو میرے سامنے جتنے فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، یہ سب اس نور کی زیارت کر رہے ہیں، مگر میں خود زیارت نہیں کر پا رہا ہوں. اس لیے کہ نور ہے پیشانی میں. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اس نور کو آدم کی ہتھیلی میں ٹرانسفر کیا. اب میں کیا کروں؟ جب پیشانی میں تھا تو نور ایک تھا، جب ہتھیلی میں آیا تو 5 انگلیوں میں بڑھ گیا، اور جب 5 انگلیوں میں آیا تو 14 لکیروں میں بڑھ گیا. یہی تو ہے جب یوسف علیہ السلام نے کنویں میں، اندھیرے کنویں میں پوچھا فرشتے سے میرا دل گھبرا رہا ہے، جب میرا دل گھبرائے تو کیا کروں؟ فرشتے نے کہا اے یوسف نبی اپنی ہتھیلیوں کو دیکھنا کیا ہے. کئی 5 انگلیوں میں 14 لکیر چھپے ہیں، یہی کائنات کا راز ہے. پوری توجہ. حضرت آدم کی پیشانی پر یہ نور رکھا.
اب یہ نور آیا کیسے دھیرے دھیرے زمانے تک؟ سننا سنو گے یا ختم کر دوں یہیں پر؟ میرے ساتھ بولنا. اللہ نے جب اس نور کو آدم کی پیشانی پہ رکھا تو اس کے بعد یہ نور ٹرانسفر ہوتا رہا، منتقل ہوتا رہا. میرے نبی نے فرمایا میرا نور، میرے اور علی کا نور اصلاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ تک ٹرانسفر ہوا. توجہ، یہ جس کا بھی بچہ بول رہا ہے ذرا خاموش کرواؤ. توجہ، نبی فرماتے ہیں ہمارا نور اصلاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ تک منتقل ہوتا رہا. آدم کی پیشانی سے یہ نور حضرت شیش تک پہنچا، شیش سے یہ نور انوش تک پہنچا، انوش سے یہ نور دنان تک پہنچا، دنان سے یہ نور مہلائل تک پہنچا، مہلائل سے یہ نور یارد تک پہنچا، یارد سے یہ نور ادریس تک پہنچا، ادریس کے نور سے یہ نور، ادریس سے یہ نور حضرت متصف میں ٹرانسفر ہوا، متصف سے یہ نور لمک تک پہنچا، لمک سے یہ نور نوح علیہ السلام تک پہنچا، نوح سے یہ نور سام تک پہنچا، سام سے یہ نور الفخشت تک پہنچا، الفخشت سے یہ نور شاہد تک پہنچا، شاہد سے یہ نور ابیر تک پہنچا، ابیر سے یہ نور فائق تک پہنچا، فائق سے یہ نور رعو تک پہنچا، رعو سے یہ نور سارو تک پہنچا، سارو سے یہ نور ناہور تک پہنچا، ناہور سے یہ نور تاریخ تک پہنچا، تاریخ سے یہ نور ابراہیم تک پہنچا، ابراہیم خلیل اللہ سے یہ نور اسماعیل تک پہنچا، اسماعیل سے یہ نور ثابت تک پہنچا، ثابت سے یہ نور یشب تک پہنچا، یشب سے یہ نور یارب تک پہنچا، یارب سے یہ نور یعور تک پہنچا، یعور سے یہ نور نادور تک پہنچا، نادور سے یہ نور اللہ جانے میں بل مکان میں پڑھ رہا ہوں یا کھلے میدان میں پڑھ رہا ہوں. یارب سے یہ نور یعور تک پہنچا، یعور سے یہ نور نادور تک پہنچا، نادور سے یہ نور عدن تک پہنچا، عدن سے یہ نور عدنان تک پہنچا، عدنان سے یہ نور معاد تک پہنچا، معاد سے یہ نور نزار تک پہنچا، نزار سے یہ نور مدر تک پہنچا، مدر سے یہ نور الیاس تک پہنچا، الیاس سے یہ نور مدرکہ تک پہنچا، مدرکہ سے یہ نور ہدامہ تک پہنچا، ہدامہ سے یہ نور نظر تک پہنچا، نظر سے یہ نور مالک تک پہنچا، مالک سے یہ نور کنانہ تک پہنچا، کنانہ سے یہ نور قریش تک پہنچا، قریش سے یہ نور غالب تک پہنچا، غالب سے یہ نور لوئی تک پہنچا، لوئی سے یہ نور کعب تک پہنچا، کعب سے یہ نور کلاب تک پہنچا، کلاب سے یہ نور مرہ تک پہنچا، مرہ سے یہ نور قصی تک پہنچا، قصی سے یہ نور عبد مناف تک پہنچا، عبد مناف سے یہ نور ہاشم تک پہنچا، ہاشم سے یہ نور عبد المطلب تک پہنچا، عبد المطلب سے یہ نور دو حصوں میں بڑھ گیا، نور رسالت عبداللہ تک پہنچا، نور ولایت ابو طالب. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. تھک رہے ہو تم تھک گئے. نہیں ابھی بہت زندے. میں بھی سمیٹ دوں تب گفتگو کو. یوسف وہاں رکھے نہیں جاتے جہاں خریدنے والوں کو اس کی قدر نہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تم سمجھ رہے ہو کہ بس تقریر کر رہا ہوں. تقریر میں اپنے جگر کا خون پیش کرتا ہوں. ہاں، مجھے اپنے علم پر گھمنڈ نہیں ہے، مگر ہندوستان کا سارا مولوی ایک طرف، شبیر علی وارثی ایک طرف. اگر سارے مولوی جو بولیں اب میں بھی وہی بولوں تو پھر ان میں اور علی کے نوکر میں کیا فرق ہے؟ ہاں، سننا چاہو گے یا ختم کر دوں؟ سنو، یہ نور آدم سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر عبد المطلب تک آیا. نور محمد، نور علی ساتھ ساتھ. عبد المطلب کے سلب سے یہ دو نور دو حصوں میں بٹا. نور رسالت عبداللہ کے سلب میں پہنچا، نور ولایت ابو طالب کے سلب میں پہنچا. مگر فرق ہے عزیزان گرامی، فرق کیا ہے پتا ہے؟ جب یہ نور ابراہیم کے پیشانی میں تھا تو ابراہیم کے گود میں نہیں تھا. ہائے ہائے کہا ہو. جب یہ نور ابراہیم کی پیشانی میں تھا ابراہیم کے گود میں نہیں تھا. جب یہ نور اسماعیل کی پیشانی میں تھا اسماعیل کے گود میں نہیں تھا.
جب یہ نور ہاشم کے پیشانی میں تھا، ہاشم کے نور میں نہیں تھا، جب یہ نور غالب کی پیشانی میں تھا، غالب کے گود میں نہیں تھا، جب یہ نور حسین کی پیشانی میں تھا، حسین کے گود میں نہیں تھا، جب یہ نور لبئی کی پیشانی میں تھا، لبئی کے گود میں نہیں تھا، جب یہ نور عبد المطلب کی پیشانی میں تھا، عبد المطلب کے گود میں نہیں تھا۔ یہ واحد ذات ہے حضرت ابو طالب کی کہ جس کی پیشانی میں نور علی تھا، گود میں نور نبی تھا۔ اچھا کہاں مر گئے وہ منحوس، وہ بدشکل چہرے والے جو علی کے باپ کو کافر کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں مر گئے؟ کہاں مر گئے بتاؤ؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، سورہ انعام میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ ارے نہیں پہنچے تم، نہیں پہنچے۔ اب پہنچ جاتے تو میں بنگال سے بنگلور کس لیے آتا؟ چلو میرے ساتھ۔ بھائی ہم لوگ گئے ہوٹل میں کھانا کھانے، سب جاتے ہیں، میرے ساتھ ایک دو چار مولوی تھے، کھانا آیا بہت اچھا کھانا، مگر پلیٹ گندا تھا۔ ارے کہاں سن گئے ہو؟ یہ بتاؤ اچھا کھانا کیا گندے پلیٹ میں رکھ سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ ہم لوگوں نے پانی مانگا، خالص بوتل میں پانی آیا مگر گندے گلاس میں ڈالا، پیو گے اس پانی کو؟ نہیں۔ کیا مطلب؟ اگر کھانا اچھا ہے تو برتن بھی اچھا ہونا چاہیے، اگر پانی اچھا ہے تو گلاس بھی اچھا ہونا چاہیے، اگر قرآن اچھا ہے تو رحل بھی اچھا ہونا چاہیے۔ تو یہ بتاؤ اگر اللہ کا حبیب اچھا ہے تو گود بھی اچھا۔ سب مل کے سب سے غالب، سب سے بھاری، سب سے غالب، سب سے بھاری، سب سے غالب، نعرہ حیدر۔ انصاف سے بتاؤ، ایک ہوٹل کا ویٹر بھی جانتا ہے کہ اچھی چیز خراب جگہ میں نہیں رکھی جاتی، تو اللہ نہیں جانتا تھا میرا اتنا پاک حبیب کافر کے گود میں رکھ دے گا؟ قسم خدا کی، علی کے باپ کا یہ بغض تجھے اندھا بنا چکا ہے مولوی۔ یہ گستاخی ابو طالب کو کافر کہنا، یہ ابو طالب کی توہین نہیں، یہ میرے رسول کی توہین ہے۔ موسیٰ جناب آسیہ کے گود میں ہے، بچے ہیں ابھی۔ فرعون نے چاہا تھوڑی دیر کے لیے موسیٰ کو اپنے گود میں لے، جناب موسیٰ نے بچپن میں ہی تماچا مارا، مگر کافر کے گود میں نہیں گئے۔ پوچھ مولوی سے، ارے موسیٰ جیسا نبی ایک لمحے کو کافر کی گود میں نہیں جاتا، اور جس کے صدقے میں موسیٰ نبی بنے وہ محمد 40 سالوں تک اس گود میں پلے۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے موسیٰ جیسا نبی کافر کے گود میں نہیں جاتا۔ کبھی قرآن کو کسی گندے جگہ میں رکھتے ہو؟ نہیں نا، اس کے لیے خاص رحل ہوتا ہے۔ تمہیں پتا ہے یہ قرآن خاموش قرآن ہے، میرا محمد بولتا ہوا قرآن ہے۔ خاموش قرآن کو تم گندے جگہ نہیں رکھتے، اس کے لیے رحل چاہیے۔ تمہیں پتا ہے قرآن محمد کا رحل ہے ابو طالب کی آغوش، ابو طالب کا گود وہ رحل ہے۔
جس میں 40 سالوں تک قرآن محمد رہا، کہاں پر گئے میٹھے 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 سنت پر چلنے والوں؟ سرما لگائیے، نبی کی سنت ہے، کنگا کیجئے، نبی کی سنت ہے، آنکھوں میں سرما لگاؤ، نبی کی سنت ہے۔ پوچھ کبھی مولوی سے کہ بچپن میں میرے نبی کی آنکھوں میں سرما لگاتا کون تھا؟ پوچھ کبھی مولوی سے کہ میرے نبی کے بالوں میں کنگھا کرتا کون تھا؟ ایک جگہ میں گیا، مولوی پنجابی میں پڑھ رہا تھا، تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم رسول کا کھاتے ہیں، رسول کا گاتے ہیں، رسول کا کھاتے ہیں، رسول کا گاتے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ مولوی، تو نے یہ تو بتا دیا کہ تو رسول کا کھاتا ہے، رسول کا گاتا ہے، یہ بھی تو بتا رسول 40 سالوں تک کس کے گھر پہ کھاتے تھے؟ اس گود کو گالی دیتا ہے منحوس کہ جس گود میں اللہ نے اپنے قرآن محمد کو رکھ دیا، وہ گود کتنا پاک ہوگا جس میں محمد پل رہا ہو، جس میں نبی پل رہا ہو۔ قسم خدا کی، سلام ہو ابو طالب کی تربیت پر، 2 بچوں کو پالا، ایک کو ولایت کا شہنشاہ، ایک رسالت کا شہنشاہ۔ ابو طالب کی گود کا اثر ہے۔ عزیزان گرامی، بس سمیت دی میں نے اگر ابو طالب کی نمک حرامی کرتا ہے تو آج کے بعد ولیوں کی درگاہ میں جانا چھوڑ دینا، آج کے بعد غوث اعظم کے دربار میں مت جانا، آج کے بعد خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں مت جانا، آج کے بعد وارث دیوا کی چوکھٹ میں مت جانا، آج کے بعد مخدوم سنہ کے روضے پہ مت جانا۔ اس لیے مولوی کہ تو جن درباروں میں، جن ولیوں کی درگاہ میں، جن سیدوں کی درگاہ میں جا کر تو اپنے مقدر کی خیرات مانگتا ہے نا، تجھے پتا ہی نہیں کہ ان سارے سیدوں کا اگر نانا مصطفیٰ ہے تو دادا ابو طالب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان سبوں کے نانا اگر مصطفیٰ ہے تو دادا ابو طالب ہے۔ کربلا میں صرف نبی کا خون نہیں، ابو طالب کا لہو بہ رہا ہے۔ صرف نبی کے نواسے نہیں، یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ابو طالب کے پوتے موجود تھے۔ مگر اللہ جانے، ایسے میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو، پر اللہ جانے مولوی کو ابو طالب سے کیا بات ہے۔ اچھا کہا کسی مولوی نے، جب پوچھا گیا ان سے کہ ابو طالب سے پرابلم کیا ہے مولویوں کو، کہا ایک ہی پرابلم ہے کہ وہ علی کا باپ ہے۔ علی کا بابا ہے۔ ابو طالب اگر کسی اور کے بابا ہوتے تو اس پر بحث نہیں ہوتی، اس پر بات نہیں ہوتی۔ بغض اس بات کا ہے کہ وہ علی کا بابا ہے، علی کا باپ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں علی کا بغض کوئی آسان سی چیز ہے؟ یہ ایسا کینسر ہے جو بیمار کو چھپنے نہیں دیتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو مریض کو چھپنے نہیں دیتا، چہروں پر پھٹکار برس جاتے ہیں جب ذکر علی ہوتا ہے۔ آپ دیکھو بہت سے کیمرہ گھماؤ، گھماؤ کیمرہ گھماؤ، دیکھو علی کا ذکر سن کے کتنے چہرے کھلے ہیں۔